الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا اسحاق صاحب کے حکم پہ حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہم پہ یہ فرمایا کہ ہم پہ تقوی کو فرض فرمایا. گناہ سے بچنے کو فرض فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے شریفانہ زندگی گزاریں. کوئی نہیں چاہتا کہ لفنگا ہو، نام خراب ہو، معاشرے کے اندر نام خراب ہو. کوئی نہیں چاہتا اپنے اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ شریفانہ زندگی گزاریں. اگر صرف فرما دیتے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام اچھے ہیں، اس کے بعد جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوسری طرف ٹھکانہ ہوگا، تو بھی عدل کے اعتبار سے کافی تھا. عقل دیے، راستے بتا دیے، عدل کے اعتبار سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب کرم کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان سے، خاص طور پہ مسلمان سے بے انتہا محبت ہے ہم سب سے. بھائی ایمان والے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ دوست ہیں. دوست سے تو محبت ہوتی ہے، اور گاڑی دوستی والی بات ہے. گاڑی دوستی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا عبد ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. غلام وہ آدمی ہوتا ہے جو آقا کی ماننا اس کے اوپر ضروری ہے. کچھ پیسے ملے یا نہ ملے، ماننا ضروری ہے. عبد ہے، غلام ہے، وہ آقا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ غلام کو یہ حوصلہ کہاں سے آ رہا ہے کہ وہ دوستی مانگ رہا ہے کہ آقا آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں، آپ مجھے اپنا پیار دے دیں، دوست بنا لیں. یہ حوصلہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. محبت دولوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اللہ ولی الذین آمنوا. تب پھر ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ میاں غلطی ہو گئی، اب معاف فرما دیجئے، دوست واپس بنا لیجیے. یہ ایمان والوں کو یہ حوصلہ کیسے مل رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اس وجہ سے. اس لیے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ہم انسانوں کی شرافت کی شریف رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مضمون فرض فرمایا. گناہ سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. آسان لفظوں میں یہ ہے گناہ سے بچنا. جو گناہ سے جتنا بچتا جائے گا متقی ہوتا چلا جائے گا، متقی ہوتا چلا جائے گا. اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات یہ ہے کہ بھائی متقی آدمی ہوگا تو جنت ملے گی. بھائی یعنی سارا فیصلہ جنت. اور یقیناً بات بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اور جنت میں موازنہ کیا جائے تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی، اور جنت سب کچھ ہے. لیکن انسان جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو سامنے کیا آ رہا ہے بھائی، ادھار تو بعد میں ملے گا، ابھی کیا مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اوپر جو لوگ متقی ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی عافیت والی تقوی کی وجہ ہی سے بنتی ہے. ان کی دنیا کی لذتیں بھی تقوی کی وجہ ہی سے ہوتی ہیں.
ورنہ جو بیچارے فساق فجار لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے پاس ساری دنیا کی بہت ساری نعمتیں بھی اگر مل جاتی ہیں تو بھی گھبراتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، یا ٹائم ہوتا ہے تو نعمتیں ان کو لطف اندوز کرنے ہی دیتی، دل پریشان ہوتا ہے. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. یہ تقوی والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو گلستان بنا دیتے ہیں. پھر دنیا کی ساری نعمتوں سے وہ جتنی بھی نعمتیں ملتی، یہ نہیں کہ یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھنا شروع کرے تو باہر لینڈ کروزر کھڑی ہو جائے بھائی آ کے، ایسا نہیں ہے. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھی اس کا اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن دار الجزا یہ چیز نہیں ہے کہ آدمی نے سرکشی کی اور گناہ کرنا شروع کر دیا، گانا سننا شروع کر دیا تو کام کو اللہ تعالیٰ نے شل کر دیا. ایسے نہیں ہے، فیصلہ تو وہاں پہ ہے. لیکن کبھی کبھی دوسروں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کی جو ثواب، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تو ہے ہی، لیکن دنیا کی زندگی بھی ان لوگوں کی تلخ ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ ضنکا کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ آدمی یہ بھی سمجھ جائے کہ تقوی سے رہنے میں میری اس زندگی کے اندر بھی، اس زندگی کی بھی ساری پریشانیوں کا حل تقوی ہے. اس زندگی اور ایسی بات نہیں ہے کہ احتمال ہے، احتمال نہیں ہے، یقینی ہے، یقینی. لام تاکید بنون ثقیلہ سے نازل ہو رہا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا کیا مطلب ہے؟ کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ برداشت کرے گا تھوڑا دل میں کچوکے تو لگیں گے. یہ بات تو ماننے کی ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، آر نہیں ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ یقیناً جو آدمی تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اس کو کچوکے لگیں گے، دل کے اوپر اس کو بھاری لگے گا، مشکلات آئیں گی، اس کو دل کو منانا پڑے گا. اس کا دل نہیں مان رہا ہوگا پھر بھی منانا پڑے گا، لیکن اس کے اوپر فیصلے کیا آئیں گے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک راستہ نہیں، کھولتے ہی چلے جائیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے. یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. یہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اس لیے میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو. فرماتے تھے اس کے اندر بھی ربط ہے، قرآن میں بے ترتیب کوئی بات نہیں ہے، ربط ہے. جو قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، گہری نظر عمیق نظر رکھنے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ اس کا مطلب یہاں بھی یہ حضرت والا کا تو عجیب نظر تھی. فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والو، ایمان کی خیر منانی ہے تو تقوی سے رہو. ایمان کی خیر منانی ہے کہ ایمان دنیا سے ایماندار ہو کے جائے، آدمی ایمان والا ہو کے جائے. ساری محنتیں اسی کام کی، ساری محنتیں، ساری زندگی کی محنتیں، بڑی بڑی تحریک چلانے والوں کی محنتیں اور کسی کام کی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آخر کا جو 15 منٹ ہے نا وہ ایمان لے کے جائے آدمی، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے قلب سلیم لے کے جائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. جن چیزوں کے اوپر دنیا کے اندر تکیہ ہے، کوئی مسئلہ ہوگا چلو پیسے ہیں نا کیا مسئلہ ہے، اور کوئی اور بڑا مسئلہ ہو جائے تو پھر بھائی کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے یار، اتنے میرے بیٹے وغیرہ ہیں، کوئی کنبا اتنا بڑا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بلا لیں گے. جن چیزوں کی تکیہ یہاں پہ ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. وہاں پہ صرف قلب سلیم جو لے کے آئے گا نا بس وہی ہے، وہی کامیاب ہے آخرت کا. تو دنیا کے اندر ساری محنت کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ دل کے اندر ایمان بچا کے لے کے جائیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے ایمان بچا کے لے کے جانا ہے. ایمان والوں محاورہ ترجمہ فرماتے تھے ایمان کی خیر منانی ہے تو تقوی سے رہو، زندگی گزارو، اور اپنے تقوی کی خیر منانی ہے تو اللہ والوں کے ساتھ رہو. اگر اللہ والوں کے ساتھ آدمی نہیں رہے گا اور اللہ والوں کے بھائی ہو گیا بھائی خانقاہ میں ہم جتنا وقت لگانا تھا لگا لیا بھائی، ہم نے نیک ماحول میں جتنا ہم کو جڑنا تھا جڑ لیا بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے اپنے ماشاءاللہ کرنا شروع کر دیا.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی مسلح کیا رہے گا، صالح بھی نہیں بچے گا. جو آدمی نیک ماحول میں نہیں جوڑا، نیک ماحول میں نہیں رہتا، وہ سب اپنے آپ کو مستقل بذات سمجھ رہا ہے. بھائی ہو گیا، بھائی بہت ہو گیا، یہ بہت ہو گیا، اس کو لے ڈوبے گا اس کو. کیونکہ وہ آدمی فرمایا کہ یہ مسلح تو کیا بچتے، صالح بھی بچنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، نیک اعمال کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ والوں کے پاس رہنا، اللہ والوں کے پاس رہنے سے تقویٰ کی عمارت کی حفاظت ہوتی ہے. جس طرح پلاسٹر سے جو اسٹرکچر ہوتا ہے بلاکوں کا اور بیموں کا اور سریوں کا، وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے تقویٰ سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اور اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھے، آنا جانا رکھے. یہ بالکل ایسے ہی ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کوئی بھی آدمی یہاں پہ کتنے بھی چلے لگا لے، میں خود اس بات کے چشم دید ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ 2 سال خانقاہ کے اندر وقت لگانے والے پتہ نہیں کس نیت سے، کیا نیت تھی، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بعد میں خانقاہ سے ایسے نکلے کہ واپس نہیں آئے. 2 سال، 1-2-4 دن کی بات نہیں، ایسے نکلے کہ واپس نہیں آ سکے. اس لیے نیتوں کو خالص کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات لینے کے لیے. یہ خانقاہیں دراصل اللہ تعالیٰ کا تعلق بانٹتی ہیں، یہ تعلق بانٹنے کی جگہ ہے. ان معدن التقوی قلوب العارفین، عارفوں کے قلوب کیا ہیں؟ تقوی کی کانیں. معدن کہتے ہیں کانوں کو، اور جو کانیں ہوتی ہیں، کان سے 1-2 کلو نکالا جاتا ہے چیز، 1-2 کلو کوئلے کی کان سے ٹرکوں کے ٹرک نکل رہے ہوتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک، ڈمپر کے ڈمپر نکل رہے ہوتے ہیں. سونے کی کانوں سے 2-4 کلو نکلتا ہے، سونے کی کانوں سے ڈمپر کے ڈمپر نکلتے ہیں سونا. اللہ والوں کے پاس جا کے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق، قوی تعلق لینے کی نیت سے جائیں. اللہ اور کوئی نیت سامنے نہیں ہو، کسی بھی قسم کی نیت سامنے نہیں ہو، کیونکہ اس نیت کسی بھی دوسری قسم کی نیت ہوگی تو اس تعلق کی ناقدری کی ہم نے. یہ تعلق کی ناقدری کی. خانقاہ دراصل آنا اور خانقاہ آ کے یہاں پہ وقت لگانا، یہ دراصل ایک خاص کام کے لیے، ایک خاص مشن ہے ہمارا. ہونا چاہیے. کیا مشن ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. جب بزرگ سے پوچھا نا، ہاں بھائی آپ کے پاس تو بہت ریل پہلے بھائی، بہت لوگ آتے ہیں، بریانیاں دیتے ہیں، دیگیں چلا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، دسترخوان ایسے چل رہے ہیں آپ کے، خوب پیسوں کی ریل پہل ہوگی. انہوں نے کہا بخانہ زر نمی دارم فقیرم. بخانہ زر، میرے گھر میں کوئی سونا چاندی تھوڑی ہے بھائی، میں تو فقیر آدمی ہوں. ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میرے دل میں زر کا خالق ہے، زر کا خالق. اس حساب سے تو میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے کوئی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے دنیا میں. یہ اللہ تعالیٰ ایسی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور نصیب فرما کے آدمی کو معذرت خواہانہ نہیں چلنا چاہیے، ببانگے دہل چلنا چاہیے. اللہ والوں کے پاس سے وہ حوصلہ ملتا ہے، وہ حوصلہ کہ دنیا والے جیسے بھی ہوں، آدمی پھر معذرت خواہانہ نہیں چلتا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس. معذرت خواہانہ نہیں، معذرت خواہانہ یار پتہ نہیں یار یہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں یار میٹنگ میں بیٹھنا ہے یار، یہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مولوی آدمی آ گیا یار کیسے کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے. سچی جگہ پہ، سچے راستے پہ چل رہا ہو آدمی، اس کے بعد پھر آدمی کے قدم ڈگمگائیں، کیسے ڈگمگائیں؟ بھلا آندھیوں کا ہو سے میں کیوں ڈروں، اثر بھائی کا کیا شعر ہے، بھلا آندھیوں سے میں کیوں ڈروں، مجھے تیرگی کا ہو خوف کیوں، میں اسی کے نقش قدم پہ ہوں جو منیر ہے، جو سراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، پھر میں کس سے ڈروں بھائی، کیوں ڈروں بھائی؟ ہاں بھی ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہیں گئے یورپ وغیرہ میں، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے یار سب نے شرابیں منگوائی تو لوگ کیا کہیں گے یار، یہ پتہ نہیں یہ پیتا نہیں ہے، میں نے ایپل جوس منگوا لیا تاکہ اسی رنگ کا ہو. تھوڑا سا معذرت خانہ اسٹائل. میں نے کہا یہ تو بتانے کا وقت تھا بھائی کہ شراب حرام چیز ہے، گندی چیز ہے، ہم کو منع کیا ہوا ہے. بتانے کا وقت تھا، تبلیغ کا وقت تھا، وہ چھپانے کا وقت تھوڑی تھا. اس لیے میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کی زندگی دراصل ہماری اس زندگی کو بھی بنائے گی اور آخرت کو تو بنائے گی. والعاقبۃ للمتقین، آخرت ہے ہی ہمارے، یعنی جو تقویٰ سے زندگی گزارے گا اس کے ہاتھ میں آخرت، عاقبت اسی کی ہے.
لیکن دنیا کی زندگی میں بھی یہ تقوی والے لوگ کبھی بھی یعنی خائب و خاسر نہیں رہیں گے، کبھی بھی ایسے نہیں رہیں گے کہ ان کو افسوس ہو یار پتہ نہیں یار ہم کاش ہم تقوی سے نہیں رہتے تو ہم فلانی چیز مل جاتی فلانی چیز. تو دنیا میں شروع میں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، شروع میں تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، امتحان کے لیے کرتے ہیں. جو صحابہ اکرام شروع میں ان کا امتحان ہوا، پیٹ پہ پتھر بندے خندق ہوئے، سارے قبائل آ گئے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، ایسے امتحانات ہوئے کہ کلیجے منہ کو آ گئے، ایسے امتحانات ہوئے. لیکن وہی صحابہ ہیں کہ بعد میں جو دعا کر رہا قبول ہو گئی، بعد میں ایمان بالغیب نہیں بچا، ایمان بالشہادہ ہو گیا ان کے لیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کی طرف جا رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے، وہ جا رہے ہیں، یہ ریاض سے اور نیچے آئے نا بحرین کی طرف، تو وہاں پہ وہ ہے صحرا ہے بہت بڑا. اس صحرا کے اندر جب داخل ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پانی ختم ہونے لگا، تو لوگوں نے اعلان کیا کہ امیر لشکر کو بتایا کہ بھائی پانی ختم ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، آگے تو جائیں گے تو اور پانی نہیں ہے، مر جائیں گے، واپس چلتے ہیں. انہوں نے کہا واپس کیسے جائیں گے بھائی، ابھی 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ حاجت، اور کیا فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، 4 نام پڑھے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام سے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، پانی کا نظام فرما. بارش ہونی شروع ہو گئی، وہیں پہ بارش ہونی شروع ہو گئی. فرماتے ہیں وہیں پہ ٹیلوں کے درمیان جو وہ تھا نا جگہ، اس میں حوض سا بن گیا، پانی آ گیا، سب نے پانی وانی پیا. اس کے بعد برتنوں میں پانی رکھا، پھر جانوروں کو پانی پلایا، وہ پانی چلا بحرین تک، اتنا پانی. یہ تو ایمان میں شہادہ ہو گیا نا، یہ تو جو مانگا وہ عطا ہو گیا. لیکن پیچھے جو پاپڑ بیلے ہیں انہوں نے، پیچھے پاپڑ بیلے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ تو اونچ نیچ آدمی کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے کیسے. جیسے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مٹی کے برتن بنانے والے لوگ، یہ مٹی کے برتن بنا کے اس کے بعد ایک لکڑی کی چھوٹی سی سوٹی ہوتی ہے وہ مارتے ہیں اس کے اوپر. اگر وہ پکا ہو جاتا ہے، کوئی کریک وریک نہیں آئے تو چلو بھائی یہ تو بیچنے کے کام آئے گا، کریک آ گیا تو پھینک دیتے اس کو اٹھا کے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دن لیتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں. آزمائش لیتے نہیں ہیں، آزمائش دیکھتے ہیں. یہاں پکا ہے، چوری تک پہنچنا وہ تو پہنچ گئے، لیکن آگے بیٹے کو نہیں دیا، آگے دمبے کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. نیم جام بستانت و صد جا دہت، نیم جام آدھی جان لیتے ہیں اور 100 جانیں دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ. اللہ والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص تعلق ہوتا ہے میرے دوستوں، ورنہ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے. جس آدمی کا دل ویسے ٹوٹا ہوا ہے، گناہ کرنے کے تقاضے ہوئے اور اس نے گناہ نہیں کیا تو دل ٹوٹ گیا. انا عند منکسرۃ قلوبہم، کیا فرمایا، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو گناہ چھوڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، تو دل تو ٹوٹ گیا. اب دل توڑنے کے بعد کیا کریں گے؟ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات شاد کرے گی میرے دل ناشاد کو. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہوتا ہے میرے دوستوں. اللہ والوں کو نہ دنیا کے اندر حسرت ہوتی ہے کہ کاش، شروع میں تو کاش ہوتا ہے تھوڑے دن، جب تک یہ آزمائش کا زمانہ ہے. آزمائش ختم ہو جائے تو کاش ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تو فتوحات ہی فتوحات ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگوں کے ایام مجاہدہ کو دیکھا کریں، ایام فتوحات کو نہ دیکھا کریں. ایام مجاہدہ کو دیکھو اور اس کی اتباع کرو. بزرگوں کے ایام مجاہدات، جس وقت وہ بس میں لٹک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، جس وقت وہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں سنا کہ بنگلہ دیش جاتے تھے اور بنگلہ دیش سے 16 گھنٹے بس کا سفر، 16 گھنٹے اس زمانے میں بس کا سفر فرما کے جاتے تھے، اور جب وہاں جا کے قیام کر کے اللہ کی محبت کی بات بیان کر رہے ہیں. 16 گھنٹے. یہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر تو بعد میں آئے، لیکن ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کی تمنا نہ کرے آدمی. وہ جو ایام مجاہدہ تھے نا ان کے، وہ ایام مجاہدہ کی اتباع کرے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
اس کے اندر کوئی آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تقویٰ کی زندگی اس دنیا کی وہ بنائے گی، آخرت کو بھی بنائے گی. یہ نہیں کہ صرف ایک جگہ کو بنائے گی دوسری جگہ کو نہیں بنائے گی، دونوں جگہ کی زندگی بننے کا واحد راستہ تقویٰ کے ساتھ رہنا ہے. اور جس جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقویٰ سے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان نصیب فرمائیں گے، تم کو حق اور باطل کو پہچاننے کا آنکھ نصیب فرمائیں گے. جس زمانے کے اندر اللہ حفاظت فرمائے جو باطل ہے وہ باطل بھی اتنے دجل کے ساتھ ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ ہے. باطل بھی ایسے کسی مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس کو پاپڑ بیلنے پڑے، اس کو پاپڑ. ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں کہ اب ایک مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے صرف بات کرنا کافی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے دینے پڑتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کے حوالے بھی اگر آدمی تقویٰ سے رہے گا، گناہ سے بچنے کی ٹھان لے، تو پھر آدمی کو کیا ہوگا؟ غلط اور صحیح کی پہچان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ فرقان نصیب فرمائیں گے. یہ بہت ہی خاص قسم کا ایک نور ہوتا ہے دل کے اندر، جس سے پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد ہاں بھائی اس بندے کے تعلق لنک کہاں سے تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے. یہ فرقان کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ تقویٰ والے لوگوں کو عطا ہوتا ہے. اس لیے جس گناہ کی عادت ہو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے گناہ کو چھوڑے. جس گناہ کی عادت ہے، کسی نے نظر کی حفاظت کرنے کا فکر کی اور کوشش کی، ہو گیا پار، آگے بڑھے. دوسروں کو تان تشنی کر کے، دوسروں کی عزت اچھال کے، پگڑیاں اچھال کے آگے بڑھنے کی فکر کرنا یہ متقی کا کام نہیں ہے. یہ سوچے آدمی. کسی نے کان کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت کر لی، کان کی حفاظت نہیں کی، گانے سن رہے، غیبتیں سن رہے. زبان کی حفاظت، کان کی بھی حفاظت کر لی، نظر کی بھی حفاظت کر لی، لیکن غیبتیں کرنے میں سے چوک نہیں رہا. دوسرے کو تان اور تشنی کرنے سے چوک نہیں رہا. کرے بھائی، کوشش کرے، آگے بڑھے. میں کہتا 2 قدم رہ گیا، وائز خشک ہمت کریں. میں کہتا 2 قدم رہ گیا. محنت تو کریں. اپنے اندر جھانکنے کی فکر، جس آدمی کو اپنے اندر جھانکنے کی فکر ختم ہو گئی وہ آدمی بہت ہی خسارے میں، انتہائی خسارے میں. جس آدمی کو اپنے اندر یہ جھانکنے کی فکر ختم ہو گئی میری کیا کیا کمیاں ہیں، میری کیا کیا کمیاں ہیں. اس لیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے اپنے فضل سے میری جو کمیاں ہیں وہ دکھا دے. اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی. اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ، میری آنکھ میں مجھے بہت چھوٹا دکھا دے. چھوٹا دکھا دے گا کیا مطلب؟ میری برائیاں عیاں کر دے میرے اوپر، دوسروں کے اوپر نہیں. وفی اعین الناس کبیرہ، دوسروں کے نزدیک تو قاری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، فلانا ہوں، دوسروں کے نزدیک یہ کر دے اور میری آنکھ میں چھوٹا کر دے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا مانگنے کا. مانگنا چاہیے تاکہ آدمی کو اپنی کمیاں سامنے نظر آئیں. کمیاں سامنے نظر آئیں گی تو شیخ کے پاس جا کے اپنے خواب نہیں سنائے گا کہ میں تو قالین پہ اڑا تھا، وہاں سے قالین جا رہا تھا اور بالکل ایسے کٹ مارا اس نے وہاں سے نکل گیا. یہ خواب نہیں سنائے گا. وہ وہاں پہ جا کے وہ سنائے گا میرے اندر یہ کمیاں ہیں، میری اس کمی کی اصلاح کر دیں، میری اس کمی کے بہت کوشش کر رہا ہوں نہیں کام ہو نہیں رہا، اس کے لیے دعا کر دیں، اصلاح کر دیں. اس کام کے لیے خانقاہ آیا جاتا ہے میرے دوستوں. خانقاہ آنے کا مقصد روحانی بیوٹی پارلر فرماتے تھے. یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ روح کی بیماریاں، یہ ہمارے اندر سے روح کی بیماریاں نکل جائیں، یہ خانقاہ آنے کا مقصد عطا ہو گیا. اور کسی کام کے لیے خانقاہ نہیں آتے. کوئی آدمی خانقاہ آئے اور سب لوگوں کے نزدیک واہ کرنے، سب لوگ سلام کرنے والا بن جائے، السلام علیکم وعلیکم السلام، جوتے اٹھانے والے بن جائیں لوگ، لیکن اندر سے اس بات کی اصلاح نہیں کروائی. خانقاہ ہونے سے اس نے بالکل ناقدری کی، خانقاہ کی آنے کے باوجود اس نے اپنی اصلاح نہیں کروائی. اور کوئی آدمی کچھ بھی نہیں، بالکل کوئی جانتا بھی نہ ہو. حدیث شریف میں تو آیا اشعث الراس، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، بکھرا ہوا بال. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر قسم کھا لینا تو اللہ تعالیٰ معاملہ ویسے ہی فرمانا شروع کرتا ہے. غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اس کی قسم کے اوپر. اس نے قسم کھا لی، بھائی میرے یار نے قسم کھا لی تو میں کیا کروں گا؟ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ غیبی نظام
حرکت میں لانا شروع کر دیتے. مثال کے طور پہ جو حدیث شریف میں آتا ہے، اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ بھئی بندہ 99 قتل کیے، پھر ایک صاحب کے پاس گیا، وہ بھی عالم تھے، لیکن جا کے پیش کیا 99 قتل. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معرفت کی کمی تھی. عالم ہونا الگ ہے اور معرفت والا عالم ہونا، عارف ہونا ایک الگ چیز ہے. جس عالم کے پاس معرفت بھی مل جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کے پاس گیا، اس نے کہا 99 قتل کر دیا، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب آیا 99 قتل، پہلے یاد نہیں آیا تم کو؟ ایسے کر کے کیا اس نے اس کو بھی مار دیا. ہاں، سینچری پوری. اب دل کے اندر تھی کسک کہ یار میں نے غلط کام کر رہا ہوں، میں گندا آدمی ہوں. گیا پھر کسی عارف کے پاس، جو عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ والا تھا، اس کے پاس گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب شرک کے گناہ سے توبہ کر کے کوئی آدمی مومن بن جائے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تم نے قتل کیا ہے، اس سے چھوٹا گناہ ہے قتل. لیکن ایک کام کرو کہ جو جس بستی میں تم قاتل بنے ہو، جن لوگوں کے درمیان، جن لوگوں کی دوستیوں میں تم قاتل بنے ہو، اس بستی کو چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ. وہ گیا، وہاں سے سچا تھا، توبہ کرنے میں سچا تھا، کوئی یعنی ہیل حجت نہیں کی کہ ہیلے بہانے کر رہا ہو، یار ابھی کیا حضرت کو کیا پتا یار ہم دنیا کیسے چل رہی ہے، حضرت کو کیا پتا، حضرت تو فرما رہے ہیں ایسی بات، ہم اپنے حساب سے چلتے رہیں گے. تھوڑا بہت یہاں پہ راضی رہے شیطان بھی، خوش رہے رحمان بھی، کعبہ کے پھیرے بھی ہوں، گنگا کا اشنام بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. حضرت کو کیا پتا کرنے، وہ ایسا نہیں تھا. وہ انہیں کہہ دیا بس توبہ ہو جائے گی، فرما دیا ہے، میں انشاءاللہ یہ کروں گا جو انہوں نے کہا ہے. وہ وہاں سے چلا اور نیکی کی بستی کی طرف، اور بیچ میں اس کی موت آ گئی. اور موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے اس کی روح. وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لی تھی. وہ کہہ رہے ہیں بھائی پہنچا تو نہیں تھا وہاں پہ. بہرحال جو آخر میں اس نے کچھ بالشت اپنی کونی کے اوپر وہ گھسٹتا ہوا اس طرف گیا تھا، اتنی بالشت اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بستی قریب ہو گئی. وہ چلا کہ وہ نیکوں کی بستی قریب ہو گئی، بروں کی بستی دور ہو گئی. رحمت والے فرشتے لے کے چلے گئے، اس کے ہو گیا معاملہ. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے علم نصیب فرمایا کہ دیکھیں یہ جو آدمی تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا، اس زمانے کا ایک اللہ والا تھا. اس اللہ والے کے فرمان پہ یہ غیبی نظام حرکت میں آ رہے نہیں آ رہے؟ غیبی نظام حرکت میں آ رہے، عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، ہم لے کے جائیں گے. حکم بنایا ایک بندے کو، وہ حکم بھی اس نے یہ فیصلہ کیا زمین ناپو یہاں سے وہاں. یہ پاپڑ کس لیے لے جا رہے؟ صرف وہ اللہ والے کے منہ سے جو زبان میں سے الفاظ نکلے تھے ان الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے. یہ سارے کام کیوں انہیں پاپڑ بیلے جا رہے ہیں؟ صرف اللہ والے کی زبان کی الفاظ کی لاج رکھنے کے لیے. اس زمانے میں بھی جو اللہ والے جو فرمائے نا، آنکھ بند کر 5 اعمال کر لو ولی اللہ بن جاؤ گے، کام کرنا شروع کر دو. نظر بچاؤ، دل بچاؤ، اب مولا کو پاؤ، کام کرنا شروع کر دو آنکھ بند کر کے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ باولا بن کے حلوہ کھاؤ. یہ باولا بن کو بن جاؤ، اس کو زیادہ چلاؤ نہیں دماغ. بھائی اللہ والوں نے کہہ دیا بھائی ہم کر رہے ہیں، بھائی بعد میں دیکھا جائے گا، بول دیں گے بھائی اللہ والے نے کہا تھا وہی کر رہے تھے ہم. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خانقاہیں نصیب فرمائی. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ سلسلہ بہت ہی آسان ترین راستہ اللہ والا بننے کا ہے. بہت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 25,000 دفعہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ نہیں کرنا. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بندہ تو بیچارہ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز بھی نہیں، حالانکہ جماعت چل رہی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو یار؟ وہ پیر صاحب نے کہا اذان اور نماز کے بیچ میں اتنی دفعہ پڑھنا ہے. اذان اور نماز کے بیچ میں لگاؤ. ابھی داڑھی ایسے پھیر رہی تھی جیسے مطلب اتنی تیز پڑھ رہا تھا، اس لیے تاکہ نماز مل جائے. بیچارہ لگا ہوا تھا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے میرے دوستوں، کتنا آسان راستہ ہے. فرض واجب سنت موقدہ ادا کرو، سمپل. فرض واجب سنت موقع، ایک گناہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو. بھائی تھوڑا سا ذکر کر لو، تلاوت کر لو. سیدھا سادہ راستہ ہے، کوئی زیادہ مشکل کوئی پیچیدہ راستہ نہیں ہے. اس لیے تقوی سے رہنے میں ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور جو علم حاصل کر رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ
علم نافع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ہی کارآمد ترین چیز ہے تقوی سے رہنا، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو پہچاننے کی آنکھیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی اللہ علی النبی الکریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ آپ کی محبت میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر گناہ کو چھوڑ دینا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجیے، اللہ والوں کی محبت نصیب فرما دیجیے، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت نصیب فرما دیجیے، سنتوں کو سیکھنے کا شوق نصیب فرما دیجیے، سنتوں پر عمل کرنے کے بلا خوف سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، فخریہ طور پر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے گھر والوں کی، بال بچوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی اللہ ایمان، اعمال، عقائد، اخلاق کی اصلاح فرمائیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے نیکوں کی زندگی اللہ ہم کو محبوب فرما دیجیے۔ یا اللہ بری زندگی، آپ کی ناراضگی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کو نفرت نصیب فرما دیجیے، چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، جن گناہوں کی عادتیں یا اللہ چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے مالک دونوں جہان نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیجیے، قرضوں کے بوجھوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ جو لوگ پریشان جس چیز کے لیے پریشان ہیں اللہ محض اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دیجیے، جو لوگ بیمار ہیں شفائے کامل عاجل مستمرہ نصیب فرما دیجیے، روحانی بیماریوں سے ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے جو لوگ اولادوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے جو لوگ اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو اللہ والی فرما دیجیے، مطیع فرما بردار فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے جو رشتوں میں پریشان ہیں ان کو اچھے جوڑ کے رشتے مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہماری ہر حاجت کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج حضرت مولانا حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، میرے صاحب مغفرت فرمائے، ان کے اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقات جاریہ کو یا اللہ قیامت تک چلائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔